وہ جس کے دل میں نہ ہو آب و رو ختم رسول، وہ جس کے دل میں نہ ہو آب و رو ختم رسول، اس بے حیا سے رکھنا بغض فرض ہے میرا۔ وہ جس کے دل میں نہ ہو آب و رو ختم رسول، اس بے حیا سے رکھنا کینہ فرض ہے میرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے وہ خاتم النبیین، وہ پیارے حبیب، وہ آخری نبی، وہ رسول پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بعد نہ کسی نبی نے اس دنیا میں آنا ہے، نہ کسی رسول نے اس دنیا میں آنا ہے، اور نہ ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب میں نے اور آپ نے، تمام دنیا کے تمام لوگوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم زندگیوں میں اپنائیں گے، اپنا ہر کام آقا کے طریقوں کے مطابق ہم کریں گے، تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب و کامران، اور حشر میں بھی کامیاب و کامران، قیامت کے روز رب کی رضا کے مستحق بھی ہم، دنیا میں سکون والے بھی ہم، قبر میں خوش قسمتی والے بھی ہم، اللہ کی رضا والے بھی ہم، جنت کے مستحق بھی ہم۔ لیکن شرط اول یہ ہے کہ ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ ہمارا جو بھی کام ہو، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، لیٹنا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، رکنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، واش روم جانا ہو، واش روم سے باہر نکلنا ہو، گھر میں جانا ہو، گھر میں جانا ہو، گھر سے باہر نکلنا ہو، بازار جانا ہو، بازار میں رہ کر کیا کرنا ہے، سب کچھ ہم سب نے آقا کے طریقوں کے مطابق کرنا ہے۔ جب ہمارے سب کے سب احکامات آقا کے طریقوں کے مطابق ہو جائیں گے، تو پھر رب کی رضا کے مستحق ہم ہی ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی بھی ہم ہی پیئیں گے، پھر آقا کی اور اللہ رب العزت کی رضا کے مستحق بھی ہمیں۔ لیکن شرط اول کیا ہے کہ ہمارا زندگی کا ہر کام آقا کے طریقوں کے مطابق ہو، ہماری صبح آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری ظہر آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری عصر آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری مغرب آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری عشاء آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری صبح آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری دوپہر آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری سپہر آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری رات آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا چلنا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا ٹھہرنا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا دوڑنا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا کھانا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا پینا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا چلنا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا بازار جانا آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری تجارت آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا لین دین آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارے تعلقات آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری محبت آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا بغض آقا کے طریقوں کے مطابق، ہماری دشمنی آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا دوسروں کے ساتھ نیک سلوک آقا کے طریقوں کے مطابق، ہمارا دوسروں کے ساتھ برا سلوک آقا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، ہمارا دوسروں کے ساتھ لین دین، تعلقات، معاملات، زندگی کے ہر کام صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح بیدار ہونے تک، ہماری جب ساری کی ساری زندگی، سارے کے سارے کام، سارے کے سارے احکامات آقا کے طریقوں کے مطابق ہوں گے، تو ہم آقا کی رضا کے مستحق تب ہوں گے، تو ہم آقا کی رضا کے مستحق پھر ہی ہوں گے، ہم اللہ کی رضا کے مستحق تب جا کر ہوں گے جب ہماری صبح شام 24 گھنٹے کی زندگی آقا کے طریقوں کے مطابق ہوگی، انہی طریقوں کے مطابق جب ہمارے تمام کام ہوں گے، تب جا کر ہم جنت کے
عرض کی کہ ہمارے تمام کام کس کے مطابق؟ آقا کے طریقوں کے مطابق. اسی لیے تو اللہ نے انسانوں میں سے میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آقا مدنی کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اب ہم نے آقا کے طریقوں کے مطابق کسی اور طریقے کو اپنانا نہیں, چاہے وہ وقتی ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو, چاہے وہ ہمارے لیے سکون قلب ہو یا اطمینان قلب ہو یا ہمارے لیے تکلیف دہ ہو, ہم نے اس کو نہیں اپنانا. کیوں کہ میرے آقا نے جو کام نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا ہے, جو آقا نے کام کیا ہے وہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. میرے آقا کا ہر کام ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. آقا کے منع کیے ہوئے طریقوں سے ہم نے ہر حال میں آقا کے منع کیے ہوئے طریقوں سے بچنا ہے. جب ہم بچ جائیں گے تو آقا اور آقا کے میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے مستحق تب جا کر ہوں گے. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین گرامی آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. اس کے اوپر آپ سب کا ایمان ہے نا؟ ایمان سب کا ہے نا؟ جن کا ایمان ہے وہ ذرا سر ہلا دے, زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جن کا ایمان ہے وہ ذرا سر ہلا دے. آقا کا ایمان ہے نا؟ سب کا ایمان ہے نا؟ تو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب اگر کوئی لنگڑا لپھنگڑا کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, میرا فلاں نبی ہے, میں رسول ہوں, میرا فلاں رسول ہے, نہیں بابا نہیں مانیں گے. ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں, ہمیں برداشت ہے ہی نہیں, ہمیں یہ چیز قابل فکر ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کے اوپر توجہ دینی ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں لانا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں لانا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو ماننا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنی تعلیم میں شامل کرنا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنے اسکول میں شامل کرنا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنے مدارس میں شامل کرنا ہے ہی نہیں, ہم نے اس چیز کو اپنے وہم و گمان میں لانا ہے ہی نہیں. ہمارا ایک ہی نبی ہے, وہ آخری نبی ہے, وہ محمد مصطفیٰ ہے, وہ احمد مجتبیٰ ہے, وہ سرور انبیاء ہے, وہ امام الکونین ہے, وہ امام الکونین ہے, وہ خاتم النبیین ہے, وہ فخر رسول ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ خاتم النبیین ہے, وہ میرا بھی نبی ہے, تیرا بھی نبی ہے, مسلم کا بھی نبی ہے, وہ مشرق والوں کا بھی نبی ہے, مغرب والوں کا بھی نبی ہے, وہ شمال و جنوب والوں کا بھی نبی ہے, وہ زمین پر رہنے والوں ہر ایک انسان کا بھی نبی, وہ جنات کا بھی نبی, وہ درختوں کا بھی نبی, وہ پودوں کا نبی, وہ زمینوں کا بھی نبی, وہ آسمانوں کا بھی نبی, وہ چاند ستاروں کا بھی نبی, وہ پھولوں کا بھی نبی, وہ دنیا کے اوپر جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں ہر ایک کا نبی ہے, وہ خاتم النبیین ہے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. کیوں؟ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کہ میرے آقا نے کہہ دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم نے جو کام کرنا ہے سب کے سب آقا کے طریقوں کے مطابق کرنا ہے. اب ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اب ہم نے کسی کی بات کو دل و دماغ میں سوچنا بھی نہیں, ہم نے کسی کی بات کو دل و دماغ میں لینا بھی نہیں, ہم نے کسی کی اس طرح کی بات کو توجہ دینی ہے ہی نہیں. کیوں کہ آقا نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم نے کسی کے وسعت میں آنا نہیں, ہم نے کسی کے جال میں پھنسنا نہیں. میرے آقا نے فرما دیا ہے میں آخری نبی ہوں, اب آقا آخری نبی ہے. ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لی, ہم نے آقا کی حدیث پڑھ لی, ہم نے دل و دماغ میں بٹھا لی. اب آقا کے اوپر جو حملہ کرے گا, اب جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آخری نبی ہوں, ہم نے اس کی عزت کو, اس کی ناموس کو ہم نے مٹی میں خاک کر دینا ہے. ہم نے اس کے تکبر اور اس کے غرور کو مٹی میں خاک کر دینا ہے. ہم نے اس کی تمام تر طاقتوں کو ہم نے خاک کر دینا ہے. ہم نے اس کی تمام تر عادتوں کو ختم کر دینا ہے. ہم نے اس کے تمام تر دعووں کو ختم کر دینا ہے. ارے بابا تجھے نہیں مانیں گے, کیوں؟ آقا نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں, ہم اس کو ختم کرتے رہیں گے. اگر ختم کرتے کرتے خود ختم ہو گئے, یہی تو میری سب سے بڑی شہادت ہے, یہی تو میری سب سے بڑی شہادت ہے, یہی تو میری سب سے بڑی خوشی ہے, یہی تو میری سب سے بڑی چاہت ہے, یہی تو میری
سے رخصت ہو جاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میں اس دنیا سے رخصت ہوں کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو، میرے رب کا حبیب حضور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے راضی ہو، اور میں آقا کی رسالت پر مر مٹ کر اس دنیا سے جاؤں۔ مجھے لوگ بے شک جو بھی کہے اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرا مطلب، میرا مقصود، میرا چاہنا، میری کوشش صرف اور صرف یہی ہے کہ آقا کی رسالت کا حفظ کرتے کرتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ سب کا بھی یہی ارادہ ہے؟ ارادہ نہیں بلکہ پکی کوشش ہے، پکا کام ہے۔ آخری بات، بالکل آخری بات، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ ایک بات یہ کہ ہم نے کسی کے جال میں پھنسنا نہیں۔ اب دوسری بات کہ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرا فلاں نبی ہے، میں نبی ہوں میرا فلاں نبی ہے، اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا کہ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا؟ آ گئی؟ آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب میں نے حدیث بھی پڑھ دی، قرآن پاک کی آیت بھی آپ کو سنا دی کہ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ایمان بھی ہمارا بن گیا ہے، اس کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے کہ آقا کی رسالت کے بعد کوئی رسالت کا، کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، اس کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اب جو اس کا تحفظ نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں وہ ضرور گناہ گار ہے، میں کہتا ہوں وہ ضرور سیاکار ہے۔ اب آقا کی تحفظ کیسے کرنا ہے، آقا کی نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ اب جب کسی بھی وقت کوئی بھی لگا پھنگا کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء دیوبند نے ایسے اپنے ہیرے چھوڑے ہیں جو دنیا کے اسلام کے ہر میدان میں قربانیاں دیتے ہیں، چاہے وہ دفاع رسالت ہو، چاہے وہ دفاع ناموس رسالت ہو، چاہے وہ دفاع صحابہ ہو، چاہے وہ دفاع اسلام ہو، چاہے وہ دفاع قرآن ہو، چاہے وہ تحفظ اسلام ہو، چاہے وہ تحفظ قرآن ہو، چاہے وہ تحفظ رسالت ہو، چاہے وہ تحفظ حدیث مبارکہ ہو، چاہے وہ جس طرح سے بھی اسلامی لحاظ سے بھی کوئی بھی کام ہو، اس کا دفاع، اس کا تحفظ علماء دیوبند کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا یہ کہ جب علماء کھڑے ہو جائیں گے، علماء کسی بھی وقت جب ان شاہکاروں کو، ان بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی تحریک چلائیں گے، تو آپ سب لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ کسی بھی طریقے سے علماء کی کسی بھی تنظیم کے ساتھ ٹچ ہو کر آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، علماء کا، اور ان بدماشوں کی بدماشی کو ختم کرنا ہے، ان جھوٹوں کی جھوٹ کو ختم کرنا ہے، ان فراڈیوں کے فراد کو ختم کرنا ہے، ان چکریوں کے چکر کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف رب باری تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آخر میں انہی الفاظ سے آپ سے جانے کی اجازت چاہوں گا کہ حیات باقی، ملاقات باقی، والسلام۔ اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھنا۔